بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 3 دن کی چھٹی کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے دوستوں نے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ 3 دن سے آپ کا ولاگ نہیں آ رہا۔ میں شہر میں نہیں تھا، اور پھر ایک شعر آپ سب کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، اسی میں میری مجبوری کو آپ سمجھ لیجیے۔ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگان، فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگان، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام بھی نہ ہو تو آج ہر شخص مصروف آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ ایک حیرانی ہے، ایک پریشانی کا عالم ہے، ایک تیزی ہے، تندی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص اپنے اندر طوفان اور ٹارنیڈو لیے پھر رہا ہے۔ تو اپنی بھی مصروفیت کے کچھ پہلو ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کوئی ناغہ نہ ہوا کرے ناظرین اکرام۔ تو آئیے سب سے پہلے میں جس موضوع کی طرف آنا چاہوں گا وہ بظاہر تو عدالت میں، سپریم کورٹ میں وہ زیر سماعت ہے، لیکن وہ ہے بہت ہی سینسٹیو آپ کی سوسائٹی کے لیے اور آپ کے نظام عدل و انصاف کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ سماعت کر رہی ہے، اور سماعت کون کر رہا ہے؟ امیر الدین اپنے ان 6 ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے بطن سے جنم لیا ہے، یعنی آئینی بینچ، جس کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ ناظرین اکرام اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ نظام عدل و انصاف کا جنازہ نکالنے والی بات ہے۔ یہ سراسر ایک سینہ زوری ہے، یہ انصاف کی رسائی کے سامنے ایک بہت بڑا بند ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سولین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل میں آپ کو بتا دوں ناظرین اکرام، یہ ٹرائل لمبا کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے ریمارکس آئیں گے۔ کبھی آپ کو پتا چلے گا یہ جو 7 رکنی بینچ ہے، اس میں تو بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، یہ تو سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہو تو پھر یہ کیسے ہوگا، اگر یہ نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا۔ آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ 7 کے 7 جج، یا ان میں 4 ججز جو ہیں وہ بڑے ہی عزت مند، غیرت مند، قانون پسند اور انصاف پسند ہیں۔ حالانکہ ایسی بات قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ہاتھ تک جمع رکھیں، صرف اللہ سے دعا کریں اور کچھ کوشش کریں، کھلے جلیں۔ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو گھیرا ڈالنے کے لیے، اسے دبائے رکھنے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے اور اس کا بندوبست کرنے کے لیے یہ آئینی بینچ بنایا گیا ہے۔ لہٰذا آپ اگر یہ تصور کریں کہ کسی ڈائن کے گھر کسی پری کا بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ تو ناممکن ہے، وہ ڈراونا ہی پیدا ہوگا۔ یہاں سے جو نتیجہ بھی برآمد ہوگا وہ ڈراونا نتیجہ ہوگا۔ ایک شخص کو محبوس رکھنے کے لیے، اسے لوگوں سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں سے اس کے نقش مٹانے کے لیے، دلوں سے اس کی محبت کم کرنے کے لیے یہ سارے انتظام اور سارے اہتمام کیے جا رہے ہیں، اور ملک کے سارے ادارے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور ہر ادارہ عوام کی نظر میں ایک قرص، ایک لعنت اور ایک گناہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ چکا ہوں، علم کی بنیاد پر کہہ چکا ہوں کہ 1% بھی آئین اجازت نہیں دیتا کہ کسی سولین کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے۔ ہاں، اگر یہ فوج جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، 111 بریگیڈ نکلا، گھیرا ڈالا وزیر اعظم ہاؤس کو، وزیر اعظم کو گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، پھانسی لگایا، یا ملک سے باہر نکال دیا، یا اقتدار سے، اور پھر 111 بریگیڈ نے قبضہ کر لیا اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ عمل میں آ گیا۔ اگر تو یہ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیتے ہیں تو آپ یقین جانیے، مارشل لا نافذ کرنے کے باوجود بھی سولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل اس کا تصور نہیں پایا جاتا عالمی فلسفہ عدل و انصاف کی روح سے، کیونکہ سولینز پر ملٹری ریگولیشنز تب لگتے ہیں، ملٹری کورٹس میں ٹرائل تب ہوتے ہیں کہ جب ملک کی معمول کی عدالتیں بند ہو چکی ہوں، جج بھاگ چکے ہوں، عملہ غائب ہو چکا ہو، تو پھر تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ملٹری کورٹ میں سولین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ نہ تو کسی بیرونی قوت نے یہ ملک فتح کیا ہے، اور نہ ہی عدالتوں کا نظام بند ہوا ہے، نہ ہی ملک میں کسی نے مارشل لا ڈکلیئر کیا ہے کہ چلے مارشل لا ڈکلیئر کر کے آپ ملٹری کورٹس لگا لیں، جی سپیڈی ٹرائل کر لیں، بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی الزام کے، جس کو جی آئے جہاں جی آئے بس تنتے چلے جاؤ۔ تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے ناظرین کرام۔ اس وقت آپ کا ملک میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں کہتا رہوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے،
آپ کا ملک ڈوب رہا ہے، اور یہاں سب سے بڑی لعنت جو اس وقت مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ ہے جھوٹ۔ ذرا دیکھیے، 1 سال کے اندر وہ لوگ جنہوں نے 16 سیٹیں جیتی تھی انہیں ملک کا حکمران بنا دیا گیا، اور اس 1 سال کے اندر جو قرضے لیے گئے ہیں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہر بچے اور ہر بوڑھے کے گلے کے اندر ایک مزید طوق پہنا دیا گیا جو کبھی نہیں اترے گا، اور یہ پیسہ لے کر لگا دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، ساتھ ایک تصویر آ رہی تھی، ایک طرف وہ خنوط شدہ لاش، جیسے میں کہتا ہوں نواز شریف زندہ ہے لیکن مردوں میں شمار ہے، وہ اور اس کی بیٹی جو ہاری ہوئی ہے۔ یہاں سے میں بار بار کہوں گا، وہ جناب کیا ہے جی، ایکسیڈنٹس بہت ہوتے تھے، یہ جناب سڑک دیکھیں آپ گرین ہو گئی، اور دکھا رہے ہیں، سارے ٹی وی دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی مریم نواز کیسا کام کر رہی ہے، وہ سبز ایک بارش پڑی ہے، وہ 17 کروڑ روپیہ جو لگا، اس میں سے لگا ہوگا 3 کروڑ، باقی کھا گئے ہوں گے سارے، وہ سارا، وہ پیسے کس کے ہیں؟ وہ آپ کے ہیں اور میرے ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ بجلی میسر نہیں، رات ہوتی ہے تو پورے لاہور کو یہ بکیا نور بنا دیتے ہیں۔ نہر کے کنارے آپ چلے جائیں، دونوں طرف کو جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہے، کوئی آسمانی، جو ہر پتے کے اوپر ایک مرچ، ایک لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ پورے لاہور کی رات کو بجلیاں، تاکہ لوگ گزریں اور کہیں کہ واہ واہ، شریف خاندان کیا کمال ہے۔ اب لوگوں کو روٹی چاہیے، لوگوں کو سستی بجلی چاہیے، لوگوں کو سستی گیس نہیں، وہ گیس چاہیے جس کے پیسے بھرنے کی ان میں سخت ہو۔ ملک معاشی طور پہ ڈوب چکا ہے۔ پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہو، یہ مت دیکھیے، آپ چلیں ایسے کریں، آپ دیکھ لیں کیا ہے جی، پیچھے لگائے ہوئے ہیں 14 کنٹینر، اوپر لکھا ہوا عملہ اندر بٹھایا ہوا ہے، اندر سلنڈر لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ گھر گھر جا کے ہم لوگوں کو جو ہے وہ دوائی دیں گے اور ان کے علاج کریں گے۔ ہر محلے میں کنٹینر ہوگا، اس میں چلتا پھرتا کنٹینر ہوگا، وہ سارے کے سارے کنٹینر غائب، وہ سبز رنگ جس طرح غائب، وہ ابھرتا پنجاب وہ غائب، پھلتا پنجاب وہ غائب، گرین پنجاب وہ غائب۔ یعنی 63 منصوبے 1 سال میں دیے ہیں، وہ صرف ٹک ٹاک بنائی ہے، اور ان ٹک ٹاکس پہ اس قوم کا کتنا سرمایہ بہایا گیا ہے، اور قوم کا بھی نہیں، بھی قرض لے کر، اور پھر یہ ہے کہ بانٹا گیا ہے نوجوانوں میں۔ لیپ ٹاپ لے لو، اسکوٹیاں لے لو، اور یہ میرا ایمان ہے، اور یہ نہیں خالی ایمان ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ یہ ایک ایک وائٹ ہاؤس بھی لوگوں کو دے دیں تو سارے عمران خان کے ساتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ جتنے بھی لیپ ٹاپ انہوں نے دیے ہیں، سارے چیک کروا لیں، سب سے پہلے لوگوں نے ضد کے ساتھ عمران خان کی تصویر پر لگائی ہے۔ چلے اسے تو چھوڑے، اربوں روپیہ لے کر وہ صرف اس لیے بہایا جا رہا ہے کہ یہ لاہور ہے، لاہور پہ فوکس۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ یہاں سے تو جیتنے چاہیے، جیتے کہ کہاں، یہ تو نہیں رہ گئے، 5,000 ووٹ کے قابل نہیں رہ گئے، اور اب اسی دھن میں۔ اور ذرا غور فرمائیے، ہوشیار رہیے، جب بھی آپ ٹی وی آن کرتے ہیں وہاں پیڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آئی ایس پی آر کے مانیٹرنگ کے ماتحت وہ سب کچھ منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، یا جاتی عمرہ سے وہ لفافے لے کر اپنی غربت کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اب یوٹیوب پہ بھی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے جس نے ایک اصطلاح اختراع کی، تو غالباً جیسا دماغ ہو ویسی ہی اصطلاح اور ویسے ہی خیالات ہوتے ہیں دماغ کے اندر۔ عطاء الحق قاسمی، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کی شکل دیکھو، ایسے لگتا ہے شمع بناسپتی کا حالیہ 18 کلو کا کنستر اوپر رکھا ہوا ہے، صرف غلیظ سی آنکھیں، غلیظ سا ناک اور غلیظ سے ہونٹ بنا دیے، تعفن برا اس کا باطن ہے۔ اس نے کہا جی یہ جناب یوتھی ہے، اندازہ کر لیے۔ اب یہ کی جگہ آپ چے لگا لیں ذہن میں، اس کی وہ چے تھا۔ اور یہ منصور علی خان، اس نے ایک نئی اختراع کی۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے، یہ لونڈے لپاڑے 26 نومبر کو یہ کام تجھ جیسے لونڈے لپاڑوں کا ہے، ذرا جا کے ادھر منہ کر کے تو دکھا۔ تو اب یہ منصور علی شاہ کہہ رہا تھا، میں نے کل سنا ہے گزرتے یہ منصور علی خان یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی، پنجاب کے اندر ایک سپیس تھی، وہ سپیس ایسے لگتا تھا باقی رہے گی، لیکن مریم نواز نے وہ اتنی زیادہ محنت کر رہی ہے۔ محنت کیا کر رہی ہے؟ ایک کھاڑے سے باہر رکھ کر اگر اکیلا ہی بندہ داؤ پیچ لگاتا رہے تو پاگل ہی لگے گا نا، کہ مقابل میں کوئی ہو نا، اور رنگ کے اندر انسان اچھلتا کودتا رہے۔ ناظرین کرام، اس وقت صرف آپ سے ایک میری گزارش ہے کہ ذرا سوچئے، یہ پنجاب آدھا پاکستان ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پشتونوں نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے کر دکھایا،
یہ منظر عام پر آئے گا کتنی لاشیں گری تھی، یہ چھپے گا نہیں، خون کا تو ایک قطرہ نہیں چھپتا، یہ خنجر پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، یہ چیختا ہے، پکارتا ہے، پکارے گا۔ یہ اہل پنجاب آپ کو کیا ہوا ہے؟ عمران خان سلیوٹ ہے اسے، جس کردار کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے یہ میرے علم میں ہے۔ وہ ایک جاوید چنگڑ ہے، چودھری شکل سے نہیں لگتا، وہ کہتا ہے جی انہیں خبر کیسے ملتی ہے، انہیں پکڑ کر پہلے ان کے سورسز کا پتہ کرو، بھائی خبر مجھے ملتی ہے، مجھ سے سورسز کا پتہ کر لو، بھائی پل پل کی خبر ملتی ہے۔ تو منصور علی خان کا یہ کہنا کہ جناب یہ بڑی محنت کر رہی ہے، یہ تو اسی طرح ہے۔ آپ کے اندر عمران خان کے ساتھ محبت کرنے والوں، آپ کی صفوں میں سب سے کارگر جو یہ عمل جاری ہے وہ یہ ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ کارگر عمل جاری ہے، وہ ہے مایوسی پھیلانا۔ عجیب عجیب قسم کے آپ تب سے سنیں گے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ عمران خان گھبرا گیا ہے، اس نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ خط نہ ہوا، جیسے کسی نے سزائے موت ہوتی ہے نا تو صدر کو رحم کی اپیل لکھی جاتی ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ رحم کی اپیل ہے، حالانکہ وہ خط آپ سارے پڑھ کے دیکھیں وہ اتمام حجت ہے، وہ فرد جرم ہے، وہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ اب جب انہیں سمجھ آئی تو اب کسی اور طرف چل پڑے ہیں۔ یہ غیر بہاری نے کہا ہے کہ جناب یہ جو خط ہے اور عمران کی باڈی لینگویج جو ہے اس میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھتے رہو کہ مطابقت اور عدم مطابقت کیا ہوتی ہے، یہ تو سوال ہی کوئی نہیں۔ وہ کھڑا ہے اور بڑے کر و فر سے کھڑا ہے۔ اس وقت اگر سچائی کی تجسیم دیکھنا ہو تو عمران خان کا تصور ذہن میں لے ہے۔ اہل پنجاب سے میرا گلہ نہیں، شکوہ نہیں، اور کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اگر اللہ پہ یقین ہے۔ اگر اللہ پہ یقین ہے واقعتاً کہ سختی، نرمی، زندگی، موت پر قادر وہ ہے، تو پھر خوف کا کانٹا نکل جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو دہرا دوں اور میرے سارے ولاگز آپ دیکھ لیں کہ جب بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان آ رہا ہے، میں کہتا تھا یقین مت کیجئے، نہیں آ رہا، وہ نہیں نکلنے دیں گے۔ ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ روک نہیں سکتے اسے، آئے گا، وہ بہت جلد آئے گا، لیکن آپ کے پریشر کی، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اور آپ تو اگر باہر نکلے، نوجوان حالی باہر نکلے اکیلے، تو آدھا گھنٹہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، یہ جتنے بھی مقدمات بنے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا جس میں عمران خان ملوث پایا جاتا ہو۔ یہ جی ایچ کو حملہ کیا، حملہ تو آپ نے کیا، آپ نے ایک پلان کے تحت تقدس کو پامال کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے شیشے کھڑکیاں توڑ کر اسے گرفتار کیا، اسے گریبان سے پکڑا، کسی نے کالر سے پکڑا، گھسیٹا، اور اس کے چاہنے والے وہ رد عمل کے طور پہ وہ میدان میں نکلے۔ تو اس کا کیا قصور ہے؟ جی ایچ کے اوپر حملے کا کیس ہے، اسے بھی وہ پتہ نہیں 12 کے 14 مارچ میں ڈال دیا ہے۔ سن نہیں رہے کہ ہے کچھ نہیں اس میں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان اوپن ٹرائل کرو، قوم کو پتہ چلے، جوڈیشل کمیشن بناؤ تاکہ قوم کو یہ پتا چلے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں کیا کیا گیا، یہ 26ویں ترمیم ہوئی وہ کیسے کروائی گئی، یہ جو آئینی بینچ بنا یہ کیوں بنا، سارے کا سارا ایک شخص کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اور کوئی امید کی کرن اس وقت 26 کروڑ عوام کو سجائی نہیں دے رہی، دکھائی نہیں دے رہی۔ مایوسی کا یہ عالم ہے اور غیر یقینی صورتحال کی یہ گہرائی اور گہرائی ہے کہ ہر شخص پاکستان کے نام سے ہی مایوس سا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ ذرا دیکھ لے، وہ جسے میں کہتا ہوں مسمات محسن نقوی، ذرا اندازہ کیجئے کس طرح چھاتا بردار اترتے ہیں۔ ایک چند ٹکوں کا مالک جس کا تعلق جو ہے وہ اس شخص سے ہے جو اس وقت اس سارے نظام کو جیسے بھی چلا رہا ہے، نتیجہ جو بھی نکلے اس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ وہ چیف منسٹر بھی، وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی، اب وزیر داخلہ بھی، اور آگے چل کے لوگ کہہ رہے تھے یہ جتنے نا یہ سارے کے سارے یہ لفافہ صحافی، جی وہ وزیر اعظم، اگلا وزیر اعظم ہے وہ محسن نقوی۔ کیا یہ میچ، کیا جی ہم نے 6 دن میں اسٹیڈیم بنا دیا، وہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یعنی یہ وہ جو دنوں میں مسجد بنی تھی، یہ دنوں میں اسٹیڈیم بنا دیا۔ کہاں گئی کرکٹ، کہاں گئی ٹیم، کہاں گیا وہ ہنر؟ زیرو۔ بند کر دینا چاہیے، ٹریننگ سینٹر بند کر دینا چاہیے، اور ساری کی ساری اس تباہی بربادی کی ذمہ داری محسن نقوی پہ۔ اور دراصل یہ ایک لعنت ہے جو برس رہی ہے آسمانوں سے۔ ابھی آپ دیکھیے کس کس پر یہ لعنت برسے گی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب عمران خان تو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دیکھیں وہ تو موج کر رہے ہیں،
باپ جو ہے گھر بیٹھ کے چلا رہا ہے، بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، اور سمندی جو ہے وہ نائب وزیر اعظم ہے، تو آپ کیا؟ اقتدار اگر وجہ عزت نہ بنے تو ایک عذاب ہوتا ہے آسمانوں سے۔ ناظرین اکرام، حالات پر گہری نظر رکھیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیاح تھک چکے ہیں، کوئی راستہ مانگ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، بجا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو چھو لیتی ہے تو پھر فطرت حرکت میں آتی ہے، وہ اپنے راستے خود پیدا کر کے وہ نتائج پیدا کرتی ہے جو نتائج لوح مکتوب میں لکھے ہوں۔ لوح مکتوب میں لکھا ہے کہ اس ملک کا مقدر سنورے گا عمران خان کے ہاتھوں۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ پچھلے 3 دن کی چھٹی کی آپ سے میں معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسے شیئر کریں، کمنٹس دیں، چونکہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، خصوصی طور پر اس چینل کو دبانے کے لیے، اسے زیرو کرنے کے لیے اچھی بلی سمجھے جانے والی شخصیات جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں پیچھے۔ تو جب تک موقع میسر ہے میں آپ سے ملتا رہوں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔